کہ اللہ کی مدد اس طرح ہو سکتا ہے کہ آئے یا نہ آئے کہ تمہارا دشمن برباد ہو جائے. اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ تم نجات پا جاؤ گے. اصل میں تو انسان چاہتا یہی ہے نا کہ میں بچ جاؤں دشمن کی بربادی سے. اگر مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ دشمن کو برباد کرنے کا. تو یہاں پر انسان کا اپنا فائدہ بتایا گیا کہ تم اللہ کی اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا. اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی کہ تم ڈٹے رہو، دین کے اوپر جمے رہو. اور آپ یاد رکھیے کہ جیسے گوند چاہیے ہوتا ہے نا کسی چیز کو چپکانے کے لیے، ہے نا، یہ تو وشفل تھنکنگ ہے نا کہ میں ایک کاغذ لے کر چاہوں کہ وہ کاغذ یہاں چپک جائے. کیسے چپکے گا؟ ایسے میرے کہنے سے چپک جائے گا؟ کبھی بھی نہ چپکے گا. آپ کو کوئی مٹیریل چاہیے ہوتا ہے پیچھے، کوئی گوند چاہیے ہوتا ہے، کوئی گلو چاہیے ہوتا ہے، کچھ تو لگاتے ہیں پیچھے تو چیز چپکتی ہے. تو اسی طرح کا دین پر ثابت قدم ہونا ہے نا، اس کے لیے انسان کو قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں. قربانی چپکا دیتی ہے دین کے ساتھ. بغیر قربانی دیے کوئی یہ چاہے کہ میں ثابت قدم ہو جاؤں گی، میں تو ہوں اتنی اچھی، نہیں ہو سکتا. بالکل یہ فولس پیراڈائز والی بات ہے، احمقانہ باتیں، بچکانہ خیالات ہیں. پیچھے قربانی ہوگی تو قدم جمیں گے. قربانیاں نہیں ہیں کبھی نہیں قدم جمیں گے، مسلسل پھسلے جائیں گے ہم دین کے اوپر سے. تو قدم تو جمتے ان کے ہیں جو اللہ کے دین کی مددگار بن کر کھڑے ہو جائیں، جو اللہ کے دین کی مدد کریں. بہت بڑا آنر، بہت بڑی خوش قسمتی. اور سوچیں کہ جب اللہ قدم ان کے جمائے گا پھر وہ کیسے کیسے کارنامے انجام دیں گے دنیا میں. قیامت کے دن جب ان لوگوں کے اعمال نامے پڑھے جائیں گے تو سارے جہان والوں کے سامنے ان کی عزت افزائی ہوگی کہ دیکھو کیسے بہادر، کیسے جانثار تھے، کیسے اپنے فائدے کو انہوں نے اسلام کے فائدے پر قربان کیا. سب ان کے کارنامے سنیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کسی طرح ہم اپنا فائدہ سارے کا سارا بچا کے رکھ لیں اور دین کو بھی فائدہ پہنچ جائے. تو یہ قربانی کیسے ہوگی پھر؟ اب کفار کی بات کی گئی. والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا. تعسن، تا عین سین مادہ ہے، مطلب ہے سخت ٹھوکر کھا کر گرنا، ایسے گرنا کہ پھر کوئی اٹھ نہ سکے. تو اللہ نے ان کے اعمال بھی بھٹکا دیے، کوششیں ان کی بیکار ہو گئیں. یہ کیوں ہوا؟ ذالک، کیونکہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا تھا، ما انزل اللہ، جو کہ اللہ نے نازل فرمائی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. نیکیاں تھیں لیکن آگے کسی بڑے گناہ کے نتیجے میں ان کی نیکیاں ضائع ہو گئیں. کفار مکہ تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، خانہ کعبہ کو صاف ستھرا کرتے تھے، لیکن اللہ کے میزان میں وہ سارے کام بے وزن ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ بھی نہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کا ہاتھ نہ بٹایا، تو ان کے سب نیکیاں بیکار ہو گئیں. تو ایمان کے بغیر اعمال میں کوئی وزن نہیں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں. تو فرمایا کہ دوسرے قوموں کے انجام سے عبرت لو. اتنی بڑی بڑی قوموں کا یہ حال کر دیا تو ایک ایک فرد کی اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے کہ تم کس بنیاد پر اللہ سے ٹکر لینے چلے ہو. فرمایا کہ اللہ نے تو ختم کر دیا ان کی قوت کو، ان پر ہی دے مارا. دمر اللہ علیہم، دمرہ کا مطلب ہوتا ہے ان کی قوت کو
انہی کے خلاف استعمال کیا۔ تو کافروں کے لیے بھی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ وہ سبق حاصل کر لیں۔ اور اللہ تو مولا ہے، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ احد میں جب وقتی شکست ہوئی تھی تو ابو سفیان نے جاتے جاتے نعرہ بلند کیا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے اور اے مسلمانوں تمہاری تو کوئی عزا ہے بھی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم جواب دو، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ تمہارا مددگار نہیں۔ اس پر انسان یقین رکھ لے ایک دفعہ کہ میں اللہ کی راہ میں کوشش کر رہی ہوں، بس اللہ میرا مولا ہے۔ دنیا میں کامیابی ملے نہ ملے، کوششیں جو ہیں وہ کنارے لگیں نہ لگیں، اگر نیت میں خلوص تھا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم گھر سے نکلے تھے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اور کس نے کتنی کوشش کی، کس نے کتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ کچھ بھولنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اگنور کرنے والا نہیں، سب اس نے رکھا ہوا ہے گن گن کر۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایمان لانے والوں سے تو اور نیک عمل کرنے والوں سے تو جنتوں کا وعدہ ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور کفار کے بارے میں تو بتا دیا کہ کفار کی زندگی کا مقصد تو بس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے اور کھانا اور پینا ہے، اور بس ساری زندگی ان کی اکنامکس ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ یوں سمجھیں جیسے کہ فرمایا کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں ایسے یہ کھاتے ہیں، جیسے جانور جیتے ہیں ایسے یہ جیتے ہیں۔ جانور بھی چاہتا ہے کھانے کو مل جائے اور اس کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ تو اینیمل انسٹنکٹس پر جینے والے، حیوانی زندگی گزارنے والے لوگ، روحانی زندگی سے نہ بلد نہ واقف کافر۔ دیکھا جائے تو جو بات کی جاتی ہے روٹی کی اور گھر کی اور وطن اور فرش کی خواہشات کی، وہ تو جو گندگی میں کیڑا پل رہا ہے اس کے پاس بھی سب کچھ ہے، اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، وہ بھی پروکریٹ کرتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کے پاس بھی کیچڑ ہے نا، اس کا گھر ہے۔ تو انسان کیا ایک کیچڑ میں پلنے والا کیڑا بن جائے؟ بس یہی مقصد، میں کھا لوں، بچوں کو کھلا دوں، اپنے بچوں کے لیے میں یہ کر لوں، اس کے لیے کچھ کمپرومائز کرنا پڑے، کوئی دین چھوڑنا پڑے، کوئی اللہ کا حکم توڑنا پڑے، توڑے چلے جائیں گے۔ بتائیے ذرا، کیا اس لیول پر زندگی گزارنی ہے؟ اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کے لیے گئے، اس میں انٹرویوز وغیرہ ہونے تھے شاید کسی پرنسپل سے کسی اسکول میں نا، ایڈمیشن کے سلسلے میں۔ وہ خاتون کہنے لگیں کہ وہ عورتیں جو اچھا خاصا حجاب کرتی تھیں ان سب نے حجاب اتارے ہوئے تھے، کہ پرنسپل کہیں ان کا حجاب دیکھ کر بچے کا ایڈمیشن روک نہ دیں۔ یہ سطح کیا اس پر گریں گے ہم؟ تو ہم کیوں اسلام کو روتے ہیں؟ اتنے حقیر فائدوں کے لیے جب ہم اپنا دین قربان کر دیتے ہیں، تو جہاں بڑا بڑا فائدہ قربان کرنے کا موقع آئے، ہجرت کرنی پڑ جائے اور گھر بار رشتہ دار چھوڑنے پڑ جائیں، تو ہے اتنا ظرف؟ اللہ کرے کہ اتنا ظرف پیدا ہو جائے، اللہ کرے ایسے لوگ مائنورٹی میں ہوں جو اتنے موقعوں پر اپنا دین بیچ ڈالتے ہوں، اور اللہ کرے کہ میجورٹی ایسے مسلمانوں کی ہو جائے جو اپنا دین ہرگز نہ بیچنا چاہیں، بس اللہ کے ہاتھوں بیچا اور بس۔ تو یہ کفار کی مثال دی گئی، یہ تو بس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، زندگی کے ان کو مزے مل جائیں، کوئی ان کی اپنی کسی انٹرسٹ پر زد نہ پڑے، ان کا ذاتی فائدہ کہیں قربان نہ ہو۔ تو اسلام کا اجتماعی فائدہ بعض دفعہ قربان کر دیتے ہیں اپنے اتنے چھوٹے سے ذاتی فائدے کے لیے،
اور ملتا کیا ہے؟ ملتا وہ ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے. اللہ تو بس آزما رہا ہوتا ہے ہماری ایمان کی قوت کو. تو فرمائیے کافر یہ تو بس فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں. تو جانور کیسے کھاتے ہیں؟ کھانے کا بھی بڑا دلچسپ ہے یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، کھانے کی بات بھی، کہ یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. جانور کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. جانوروں کو کوئی مطلب نہیں کہ ہم کس تمیز کے ساتھ کھائیں، سنت کیا ہوتی ہے، نہ ان پر اپلائی ہوتی ہے، نہ ان کو فکر ہے. انسان بیٹھ کر کھاتے ہیں. جانور حلال حرام کی فکر کیے بغیر کھاتا ہے. مومن وہ تو حلال حرام کے بارے میں محتاط ہوتا ہے. جانور نہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ کھانا ختم کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے. مومن تو یاد کرتا ہے اپنے رب کو، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. اور جانور کیسے کھاتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے جانوروں کو کھاتے ہوئے؟ وہ کھائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، اور جیسے ہی پیٹ بھرتا ہے جتنا ایکسٹرا بچ جاتا ہے سب چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کسی بکری کی ماں نے کہا کہ بیٹا پلیٹ صاف کرو. جانوروں میں تو تمیز نہیں ہے نا، تبھی تو وہ جانور ہیں. اور وہ انسان بھی جانور ہی ہوتے ہیں جو آدھی آدھی پلیٹیں چھوڑ دیں. پیٹ بھر گیا، پلیٹ کھسکا دی، بس اب نہیں کھانا، سب پھک گیا، کوئی بات نہیں، کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی. تو یہ تو جانور کرتے ہیں، مومن نہیں کرتا ایسے. اسلام نے انسانوں کو حیوان کی سطح سے اٹھا کر انسان کی سطح پر لا کے رکھا ہے. انسانوں کی طرح کھاؤ، جتنا لے رہے ہو ختم کرو، اتنا ہی نکالو اپنے لیے جتنا تم کھا سکتے ہو. جانور یہ نہیں دیکھتا کس کا حصہ تھا، میں نے کس کا حصہ مار لیا. اس کو تو بس اپنا پیٹ بھرنے سے مطلب ہے. حدود ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹیں، حق کسی کا مارا جاتا ہے تو مارا جائے. مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن سب کا حق دیکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 کھجوریں کھٹی مت کھاؤ. دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے نا. ایک شخص ایک چیز کھا رہا ہے، تم نے 2-4 منہ کے اندر رکھ لی اٹھا کر، یہ نہ کرو. اور جانور کھاتا ہے تو آوازیں نکالتا ہے نا منہ سے، اور بڑا بڑا منہ کھولتا ہے اور کھاتا بھی جاتا ہے اور پتہ نہیں بولتا بھی جاتا ہے. تو یہ بھی جانوروں کا طریقہ ہے. یہ انسانوں کو زیب نہیں دیتی چیزیں. دیکھیں، اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے اور شخصیت بدنما بنائی ہوئی ہے، بھونڈی شخصیت ہے، بے ڈنگی شخصیت ہے، اس میں فنس نہیں ہے، سوفسٹیکیشن اور تہذیب اور آداب نہیں ہیں، اگر مومن کی شخصیت میں نظر نہیں آتے، اس کے عادات میں، اس کے کردار میں، تو وہ تبلیغ کے لیے وہ شخصیت مناسب نہیں. ایسی اگر شخصیت ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر گھن آتی ہے، کھا بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہیں ہنسی بیچ میں آ گئی تو منہ کھول کے ہنس بھی پڑے. اب اگلے کو چاہے متلی ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمیں تو ہنسنے سے اور بولنے سے مطلب ہے. بعض لوگ کھاتے جاتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتے یہ کہہ کیا رہے ہیں. ایک کام کر لے انسان، ایک منہ دیا ہے نا اللہ نے، ایک وقت میں ایک کام کریں، یا کھا لیں یا بول لیں، اور دونوں کام اکٹھے نہ کریں. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا ضروری ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے. بیٹھ کر کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، اور ایسے نہیں کھانا کہ دیکھنے والے کو گھن آنے لگ جائے. اب کہنے کی بات نہیں، لیکن آپ کو ذرا محتاط کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی ٹوائلٹ ہیبٹس ضرور یاد آتی ہیں. کیا کھا کر ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے واش روم کے اندر، وہ سب کھانے کے ساتھ ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں. انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اگلے کو کتنی کراہیت آ رہی ہے. بھوک مر جاتی ہے نا انسان کی، آپ کا دل نہیں چاہتا پھر کھانا کھانے کا. تو یہ اس طرح میز پر بیٹھ کے گندی باتیں کرنا. جانوروں کو آپ دیکھیں نا، وہ کھاتے بھی جاتے ہیں اور فارغ بھی ہوتے جاتے ہیں نا ساتھ ہی ساتھ. تو یہ اس طرح سے کرنا کہ کھانے کی میز پر ایسی باتیں. بعض دفعہ کوئی دین کا علم اگر رکھتا ہے اور وہ آپ کو مل گیا، اب دیکھ لیا کہ ابھی فی الحال کوئی اس کے پاس نہیں، یہ بھی کھانا کھانے میں مصروف ہے، فوراً پہنچ کے بعض دفعہ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ دل متلا جائے انسان کا. کوئی عورتوں سے متعلق مسائل یا کوئی اسی طرح مختلف چیزوں سے متعلق مسائل پوچھتے ہیں
اگلے کو کراہیت آتی ہے نا، دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کا. تو کھانے کی میز پر یا جب کھانا رکھا ہوا ہو صاف ستھری گفتگو کرنی چاہیے. اپنی ٹوائلٹ ہیبٹس کے بارے میں بالکل مت بات کریں، یہ موقع نہیں ہے، یہ چیز مناسب نہیں اس وقت. اور کھانے کا انداز ایسا نہ ہو کہ اگلے کو گھن آئے دیکھ کر، کراہیت آ جائے اس کو. یا کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں، برپ کر لیا، ڈکار لے لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برپ کرنا یہ آپ کو انتہائی ناگوار لگتا تھا. آپ فرماتے تھے اتنا کھاتے کیوں ہو کہ تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں، نفاست بہت ضروری ہے نا. اور کھانا اس طرح نہ کھائے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے یا اگلے کو دیکھ کر گھن آنے لگ جائے. نفاست کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. چھوٹے نوالے بنائیں، پلیٹ میں سامنے سے کھائیں، سارا پھیلانا دیں پلیٹ کے اندر، گندگی سے مت کھائیں. جتنا لیں تھوڑا سا لیں، پلیٹ صاف کر لیں، اور بھوک لگے اور کھا لیں، منع نہیں، لیکن جتنا نکالیں پلیٹ میں اس کو پورا کریں. جب آپ کو پتہ نہیں کہ اگلی چیز مزے کی ہوگی یا نہیں، اتنی ساری کیوں نکالی تھی؟ شکل دیکھ کر پنک رنگ کی ہے تو بہت اچھی ہوگی، کھایا تو بالکل مزے کی نہیں، اب سارا چھوڑ دی. یہ چیزیں یہ مومن کو زیب نہیں دیتی. یا کلونا کما تاکل الانعام، یہ تو جانور کرتے ہیں. مسلمان کا تو حال یہ ہے، ہمیں تو رزق کی اتنی تعظیم سکھائی گئی ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اٹھا کر کھا لو، اس میں بالکل شرم محسوس مت کیجیے. لوگ کہتے ہیں لو پتہ نہیں کدھر کے بھوکے آ گئے، زمین کا اٹھا کے کھا رہے ہیں. ان کو کہنے دیں، ان کے کہنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی ڈرائی چیز ہے، مثال کے طور پہ اس وقت بسکٹ ہے، اور بسکٹ اگر یہاں گر گیا نیچے، کیا اس کو اٹھا کے نہیں کھایا جا سکتا؟ کھا سکتے ہیں نا. اب کوئی ایسی چیز ہے، مثال کے طور پہ اسپیگیٹی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نم ہوتی ہے نا، اگر وہ گر گئی تو مٹی وٹی لگ گئی، اگر دھو کر کھا سکتے ہیں کھا لیں. اگر اس قابل نہیں کہ دھوئی بھی جا سکتی ہے، بے شک پھر آپ اس کو ڈسکارڈ کر سکتی ہیں، لیکن حتی الامکان غذا کو ضائع کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اسلام نے غذا کی بہت قدر ہمیں سکھائی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد آیت نمبر 13. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ زوراور تھیں، جس نے کہ آپ کو نکال دیا. ہم نے انہیں اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. یعنی مکے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وجہ اس کی یہ تھی کہ مکے والوں نے آپ کا رہنا مشکل اور دوبھر کر دیا تھا. مکے میں، مکہ شہر سے قدرتی طور پہ اور فطری طور پہ آپ کو بہت محبت تھی. مکہ چھوڑنے کا آپ کو افسوس تھا، آپ کو رنج تھا. شہر سے باہر نکل کر جہاں مکہ اور مدینہ کے راستے جدا جدا ہوتے تھے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے مکہ، تو مجھ کو بہت محبوب ہے، اگر مشرکوں نے مجھ کو نکالا نہ ہوتا میں تجھ کو کبھی نہ چھوڑتا. تب یہاں پر مشرکین کے بھی کان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ تم خوشیاں مت منانا، تم اس کو اپنی کامیابی مت سمجھنا کہ تم نے اللہ کے رسول کو اپنی بستی میں رہنے نہ دیا. تمہاری اپنی محرومی ہے، تمہاری اپنی بدقسمتی ہے. رسول تو دراصل کسی بھی معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، ان کی حیثیت وہ ہوتی تھی جیسے کہ جسم میں روح ہوتی ہے. جب جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم گلنے سڑنے لگ جاتا ہے، جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب رسول کسی بستی سے ہجرت کر جاتے تھے تو اس بستی کی ہلاکت اس کے سر پر آ کھڑی ہوتی تھی. تو یہ تو ان کی اپنی شامت ہے جس کا کہ آغاز ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے. فرمایا پہلے بھی بہت سی بستیوں والے تھے جنہوں نے کیسی حماقت کی، ایسی کم نظری کا جنہوں نے مظاہرہ کیا، اپنے رسول کو نکال دیا، یعنی کہ رسول نے ہجرت کر لی اس بستی سے،
تو بعد میں پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا اور کوئی ان کا مددگار بھی نہ تھا۔ جن چیزوں پر غرہ تھا، جن چیزوں کو بچانے کے لیے رسول کی مخالفت کی تھی، ان میں سے کوئی چیز ان کو بچانے کے لیے نہ آئی، ان کی مدد نہ کر سکی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن کر رہ جائیں؟ اپنی خواہشات کی انہوں نے بس پیروی ہی کی۔ افمن کان علی بینۃ، بھلا وہ شخص جو بینہ پر ہے۔ یہ بینہ، اس کے بارے میں 30ویں پارے میں تو سورت ہی آتی جس کا کہ نام ہی ہے سورہ بینہ۔ اب یہ بینہ کیا ہے، اس کے بارے میں 2-3 اقوال ہم کو ملتے ہیں، اور بہت آرام سے ان اقوال میں ہم مطابقت پیدا کر سکتے ہیں، ان کو سنکرونائز کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ڈیفینیشنز ہم لیں، آخر میں بات ایک ہی بنتی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ بینہ ہے عقل جو کہ فطرت کی رہنمائی میں کام کرتی ہو، وہ بینہ ہے۔ سمجھے کہ فرقان ہے، ایک طرح کی کسوٹی ہے، کرائیٹیرین ہے انسان کے پاس۔ بین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن، راہ دکھانے والی چیز۔ تو ایسی عقل جو کہ فطرت کی روشنی میں کام کرے، وہ بینہ ہوتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے جہاں کہ اللہ کے رسول کی پکار نہیں پہنچی اور اللہ کی کتاب جن لوگوں تک نہیں پہنچی، اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ان کی عقل اور فطرت ہی بینہ ہے، جس کے اندر اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کا جذبہ موجود ہے۔ اب جس معاشرے کے اندر اللہ رسول کی پکار پہنچ چکی، اس معاشرے میں اب بینہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول۔ رسولا من اللہ یتلو علیہم صحف مطہرہ، یہ ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے سورہ بینہ میں۔ یہ ہوتی ہے بینہ، رسول اور کتاب، کتاب اور رسول مل کر۔ تو اب ایسا انسان جو کہ ایک روشن ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی وہ تو سیدھے راستے پر ہے، نجات یافتہ ہے، نجات پانے والا ہے، جو اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے، وہ اس کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ بس خواہشات کے حساب سے کام کر رہا ہے۔ ایک مشین ہے جو کہ بالکل درست کام کرتی ہے، صحیح پروڈکٹ اس میں سے بن کے نکل رہا ہے، ظاہر ہے وہ مشین بھی قیمتی ہوتی ہے، اور جو اس کی مصنوعات بن رہی ہوتی ہیں، جو پروڈکٹ نکل رہی ہوتی ہے، وہ بھی بازار میں اچھے داموں بکتی ہے، نفع مند ہوتی ہے۔ ایک مشین ہے جو کہ خود خراب، اور جو پروڈکٹ نکل رہی ہے، جو مصنوعات بن کے نکل رہی ہیں، وہ بھی ساری کے ساری ڈیفیکٹڈ، ساری کے ساری بگڑی ہوئی اور خراب۔ تو ایسی مشین کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کوئی ویلیو نہیں۔ اور جو مصنوعات اس میں سے نکلیں، بازار میں کوئی قیمت نہیں لاتی، وہ ردی مال ہوتا ہے بالکل۔ تو یہی مثال ہے مومن کی اور کافر کی۔ مومن اس بہترین مشین کی طرح ہے جس میں سے بہترین اعمال برآمد ہو رہے ہیں، جو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اللہ نے ان کو خرید لیا ہے، ان اعمال کو، اور اللہ ان کی بھرپور قیمت عطا فرمائے گا جنت کی شکل میں۔ اور کافر کی مثال اس بگڑی ہوئی مشین کی طرح ہے جو کہ خراب ہو گئی ہے، اور اس کے اندر سے جو اعمال برآمد ہو رہے ہیں وہ انتہائی خراب، ڈسٹارٹڈ، ڈیویشن ہے اس کے اندر، بگاڑ ہے، کجی ہے، عوج ہے، خرابی ہے۔ تو اس مشین کی بھی، اس انسان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، اور جو اس کا عمل ہے، جو پروڈکٹ ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ بگڑی ہوئی چیزیں ہیں، بگڑے ہوئے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں خریدے گا ان کے اعمال کو، بلکہ قیامت کے دن تو اللہ مشین کو اور اس کے پروڈکٹ کو، اس انسان کو اور اس کے اعمال، ہر چیز کو اٹھا کر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، اللہ پھینک دے گا اس کو، اس لیے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تھے۔ اب پھر ایک ترغیب دلائی جا رہی ہے، انسینٹو دیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اللہ کی بات مانو، تم بینہ اختیار کرو، اور دیکھو تمہارا انجام کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا تابناک تمہارا انجام ہوگا۔
مثل الجنتی، مثال اس جنت کی. اب مثال ہی دی جا سکتی ہے، جو بھی آگے بیان آ رہا ہے، بیان کہہ لیں یا مثال کہہ لیں. جب اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی نہیں، اس کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ چلو کچھ ایگزامپلز تم کو دیے جا رہے ہیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کرو. جیسی جنت ہے ویسی تو تم سمجھ نہیں سکتے، تو حقیقت سمجھنا آئے تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی لو. تو مثل الجنتی، مثال اس جنت کی، التی وعد المتقون، اور جس کا وعدہ کیا گیا ہے کس سے؟ متقیوں سے. بس متقیوں سے وعدہ ہے، کھلا وعدہ نہیں، سارے انسانوں کو داخل کرنے کا وعدہ نہیں. وعد الناس نہیں فرمایا کہ سارے انسان داخل کر لیے جائیں گے، یا وعد المسلمون بھی نہیں فرمایا کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے مسلمانوں سے. ضروری تو نہیں کوئی مسلمان ہو تو متقی بھی ہو، تو اس جنت کا تو وعدہ ہے ہی متقیوں سے. تو ابھی سے ہی ہم دعا کر لیتے کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے. اور پھر آپ دیکھیے کیا ہے وہاں پر فرمایا فیہا انہار، اس کی تو شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں. نہروں کے ساتھ ہی تصور آتا ہے نا کثرت کا، ابنڈنس کا، کیئر فری، لیجر، پلیجر. پکنک ہے جیسے، ریلیکس کر رہا ہے انسان، فکر سے آری، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بالکل ریلیکس، انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہے. تو وہاں پر نہریں ہیں. کیسی نہریں ہیں؟ من ماء غیر آسن، نتھرے ہوئے پانی کی، صاف پانی کی، شفاف، اسپارکلنگ، کلیئر واٹر. جیسے چشمے کا پانی ہوتا ہے، اور چشمے کے پانی پر جب دھوپ پڑتی ہے ہیروں کی طرح چمکتے ہیں نا پانی کی بوندیں، اتنا شفاف وہ پانی ہوتا ہے. اب وہ پانی کیسا ہوگا؟ غیری آسن. آسن اس کا مادہ الف سین نون ہے. اسنا یأسنو کا مطلب ہوتا ہے رنگ یا بو کا بدل جانا. جیسے باٹلڈ واٹرز کے اندر ہوتا ہے کہ باٹلڈ واٹر بہت عرصے رکھا رہے، اس کی بھی شیلف لائف ہوتی ہے نا، کچھ عرصے بعد اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، باسی ہو جاتا ہے. تو ایسا پانی نہیں جو کہ بوتلوں میں رکھا ہو، باسی پانی نہ ہوگا. یا بعض دفعہ اگر پانی کسی چشمے کا بھی ہو اور اس میں کسی رنگ کی یا کسی اور مزے کی ملاوٹ ہو جائے تو بھی اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا پانی نہیں، بلکہ غیری آسن، کلیئر پانی. یہ H2O سے مل کر بنایا ہوا پانی نہ ہوگا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں جس طرح پانی بنتا ہے، جس کیمیکل فارمولا کے تحت بنتا ہے، اس کیمیکل فارمولا کے تحت جنت کا پانی ہوگا. پانی تو نام ہے، دنیا میں بھی ہم پیتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے رحم فرمائے جنت میں بھی پئیں گے، لیکن کوئی ذائقہ دنیا کے پانی جیسا نہ ہوگا. اور ہی پانی ہے، نہریں بہہ رہی ہیں غیری آسن، نتھرے ہوئے پانی کی. وانہار، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. یہ دودھ کی نہروں کا بہنا کیا اس کی شان ہوگی؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دودھ کی نہریں کیسے بہتی ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے مزے کی چیزیں ہیں، جتنے بھی میٹھے ہیں، ان میں سے اکثر تو دودھ ہی سے بنتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اگر بتانا ہو تو یہ مت کہیے گا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. آپ کہہ دیں ملک شیک کی نہریں بہہ رہی ہیں یا آئس کریم کی نہریں بہہ رہی ہیں. کوئی بھی ملک پروڈکٹ بتا دیا جائے ان کو جو ان کو اچھا لگتا ہے، چاکلیٹ کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، ذرا ان کے اندر ترغیب بھی تو پیدا ہونا. ورنہ وہ کہیں پانی کی نہر اور دودھ کی، دودھ تو ویسے ہی ان کو نہیں پینا. وہ کہیں گے کہ اچھا ہم کو نہیں جانا. میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، اس کو بتایا کہ جنت ہے، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، اس نے کہا مجھ کو نہیں جانا. دودھ اس کو بہت سخت برا لگتا تھا. تو وہاں بتا دیں کہ بھئی دودھ سے مطلب کیا ہے؟ وہ دودھ نہیں جو دنیا میں ہوتا ہے. اور پہلے تو ملائی بھی آ جاتی تھی جب تک ملک پیکس نہیں ہوتے تھے، اور ملائی بچوں کے منہ میں آتی تھی تو اتنا ان کو برا لگا کرتا تھا. نہیں، دودھ، شفاف دودھ، جس کا مزہ بھی تبدیل نہ ہو. کیا کیا اسے مزے مزے کی چیزیں بن سکتی ہیں، اللہ خود بہتر جانتا ہے، بس ہمیں تو سمجھایا گیا. وَأَنْهَارٌ، اور نہریں، من خمر، شراب کی، لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. شراب بھی بوتلوں کے اندر بند نہ ہوگا. اچھا، بوتلوں کے اندر بند شراب وہ بھی ہوگی، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے 29ویں پارے میں اور 30ویں پارے میں. یہ تو نہروں کی شراب ہے کہ نہریں بہہ رہی ہیں، انتہائی مزیدار، انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے.
دنیا کی شراب کا تو معاملہ یہ ہے، اس سے نشہ آ جاتا ہے